السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ایہا الذین اے لوگو آمنوا اتقوا اللہ ایمان لائے ہو ڈرو تم اللہ سے وکونوا اور سب ہو جاؤ مع الصادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ بامحاورہ ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب اس آیت کریمہ میں سچائی یعنی سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف کی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن میں بھی بیان کر دیا کہ کیسی انہوں نے توبہ کی ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تین جو صحابی تھے ان کا نام تھا کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کی توبہ کا تذکرہ قرآن میں کیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اس لیے مومنین کو یہاں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقوی یعنی اللہ کا خوف ہوگا وہ سچا بھی ہوگا، جس کے اندر تقوی ہوگا وہ سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ ما کان لأہل المدینۃ، نہیں تھا مناسب مدینہ والوں کے لیے ومن حولہم اور جو ان کے ارد گرد ہے۔ اب عربی پڑھیں گے ومن حولہم من الاعراب، دیہاتیوں میں سے ان یتخلفوا کہ وہ سب پیچھے رہتے عن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ سے مطلب کیا ہے؟ جہاد سے۔ ولا اور نہ یہ مناسب تھا یرغبوا بانفسہم وہ رغبت رکھتے اپنی جانوں سے عن نفسی اس کی جان سے بے پرواہ ہو کر۔ ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ لا یصیبہم نہیں پہنچتی انہیں ظمأ پیاس، ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، ولا نصب اور نہ تھکاوٹ۔ ظمأ کہتے ہیں ظا میم حمزہ، ظمأ کہتے ہیں پیاس، نصب کہتے ہیں تھکاوٹ، اور مخمص کہتے ہیں بھوک۔ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ ولا یطؤون اور نہیں وہ سب طے کرتے موطئا یغیظ الکفار، موطئا کسی مقام کو کہ وہ غضب نہ کر دے کافروں کو۔ ولا ینالون اور نہ وہ سب حاصل کرتے ہیں من عدو نیلن کسی دشمن سے کوئی کامیابی، الا مگر کتبہ لکھ دیا جاتا ہے لہم ان کے لیے بھی اس کے بدلے اعمال صالح نیک عمل۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا اجر، محسنین کا اجر، محسنین سے مراد نیکی کرنے والے، نیکی کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب
مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی اعراب جو ہے نا جو اس کے حول اس کے ارد گرد جو دیہاتی ہیں، مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب تھا کن کے لیے، مدینہ والوں کے لیے اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے کیا مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ کیا سمجھتے، عزیز سمجھتے۔ ان کو اللہ کی راہ میں یہ اس وجہ سے یا یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی، اور جو کسی ایسی مقام ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ و غضب بنا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر کن پر، نمبر 1 پیاس، نمبر 2 تھکاوٹ، نمبر 3 بھوک، نمبر 4 ایسی جگہ پر چلے جہاں جو کافروں کے لیے غصے کی وجہ بنی ہو، نمبر 5 دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، یعنی جو دشمنوں کا نقصان پہنچایا، ان سب پر ان کے نام نیک کام لکھا گیا، جو انہوں نے کام کیا اس پر کیا لکھا گیا، نیک کام لکھا گیا، عمل صالح، ہر کام کو عمل صالح لکھا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اچھا یہاں دیکھیے، مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے ارد گرد ہیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں۔ پہلے تو یہ بات ہوئی سائد میں، یعنی جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چونکہ عام منادی تھی، جو پیچھے بھی آپ نے پڑھا، عام منادی کیا تھی کہ ہر کوئی نکلے گا سوائے معذورین کے، بوڑھوں کے اور دیگر جو شرعی عذر رکھنے والے ہیں، ان کے سوا ہر ایک کو نکلنا ہے، سب کے لیے اس میں شرکت ضروری، لیکن پھر بھی جو مدینہ والے اور جو حوالی مدینہ کے جو ارد گرد اعراب تھے، ان میں سے جو لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو زجر و توبیخ کر رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ سے پیچھے رہنا مناسب نہیں تھا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ سمجھیں، زیادہ عزیز سمجھیں، یعنی خود اپنی جانوں کا تحفظ یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں تھا، اور رسول اللہ کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال ہی نہ ہو، ایسا جو مومن ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اور اب اس کے بعد ہے کہ جو بھی کام انہوں نے کیا، پیاس لگی، بھوک لگی، مطلب یہ جو 5-6 کام گنوا دیے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا بنا، ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے، یعنی یہ سب کام جو اللہ کی راہ میں ان کو پہنچے، تھکاوٹ، تکلیف، پریشانی، دکھ، دشمن سے مقابلے کے وقت بھی جو مشکلات کا سامنا کیا، اللہ نے ہر کام کے بدلے میں، ہر عمل کے بدلے میں عمل صالح لکھا ان کے لیے۔ یقیناً جو گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ کر جو اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلے تھے، تو اللہ یہ نیک عمل کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کے ایسے لوگوں کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے وَلَا يُنْفِقُونَ، اور نہیں وہ سب خرچ کرتے، نفقتاً کوئی خرچ، صغیرۃ ولا کبیرۃ کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا، ولا یقطعون اور نہیں وہ سب طے کرتے، وادیاً کسی وادی کو، الا مگر کتب لہم لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ تاکہ جزا دے انہیں اللہ، احسن بہت اچھی، ما کانوا یعملون اس کی جو وہ کرتے تھے۔
بامحاورہ ترجمہ ہے ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم، اور جو کچھ بڑا انہوں نے خرچ کیا، چھوٹا انہوں نے خرچ کیا، جو کچھ بڑا چھوٹا مطلب تھوڑا یا زیادہ خرچ کیا، اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھے سے بدلہ دے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی عظمت، ان کے شان کتنی بلند کر کے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے، جو اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے غزوہ تبوک میں گئے تھے۔ اس سے مراد یعنی جو انہوں نے چھوٹا عمل بڑا عمل کیا، یعنی پہاڑوں کے درمیان کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں۔ مراد یہاں مطلق وادیاں اور علاقے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ خرچ بھی کرو گے، اسی طرح جتنے بھی میدان یا علاقے طے کرو گے، جہاد میں تھوڑا یا سفر ہو گیا زیادہ ہوگا، جو بھی طے کرو گے یہ سب نیکیاں تمہارے نامہ مال میں درج ہوں گی، جن پر اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور نہیں ہے لائق سب مومنوں کو، لِيُنْفِرُوا، کہ وہ نکلیں کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، کافۃ، سب کے سب، فلولا، تو کیوں نہیں، نفر، نکلے، من کل فرقۃ منہم، ہر گروہ سے ان میں سے، طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کچھ لوگ تاکہ وہ سب کچھ حاصل کریں دین میں، وَلِيُنذِرُوا، تاکہ وہ سب ڈرائیں، قومہم، اپنی قوم کو، اذا، جب، رجعوا، وہ سب لوٹ کر آئیں، الیہم، ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ سب ڈریں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ سب لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں انہیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کریمہ کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید، ڈانٹ ڈپٹ بیان کی گئی تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے ساتھ سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ اس آیت کریمہ میں انہیں حکم دیا گیا کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، جیسا کہ غزوہ تبوک میں ہر شخص کی شرکت ضروری تھی، بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کرنی کافی ہے۔ ان کے نزدیک لیتفقہوا کا مخاطب پیچھے رہ جانے والا گروہ ہے، لیتفقہوا، تاکہ وہ سمجھ حاصل کر لیں دین میں۔ اس سے مراد کون سا گروہ ہے؟ پیچھے رہ جانے والا گروہ، یعنی ایک گروہ جہاد پر چلا جائے اور ایک گروہ پیچھے رہ جائے جو دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انہیں ڈرائیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں بلکہ اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، علم دین حاصل کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ جائیں، یعنی مدارس، مراکز علم میں جا کر اسے حاصل کریں، پھر آ کر اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب، دین میں سمجھ حاصل کرنے کا مطلب اوامر و نواہی، یعنی وہ احکام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نواہی وہ احکام جن کے
منع کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو یہ ان کا اوامر و نواہی کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ اوامر الہی کو بجا لا سکے اور نواہی سے بچا جا سکے، اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ فریضہ انجام دے جو دین حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اور آج کل الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہر علاقے سے لوگ دین حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، واپس حافظ بن کے، قاری بن کے، عالم بن کے واپس آتے ہیں، تو یقیناً وہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی بستی کے لیے وہ اوامر و نواہی کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلہم یحذرون، انہیں ڈرائیں، جب واپس آئیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔